بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علیمہ خان نے ایک بات کی ہے، کہا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا کیا پس منظر ہے اور علیمہ خان تک کون سی ایسی معلومات پہنچی ہیں جن کی بنیاد پر اس نے یہ اندیشہ ظاہر کیا، اور یہ اندیشہ نہیں ہے، یہ اندیشے سے آگے کی چیز ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر جنرل فیض سے جو تفتیش چل رہی ہے، کورٹ مارشل کے 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، بہت ساری باتوں کا سراغ ملا ہے، اور ان میں سے ایک بات بہت ہی خطرناک ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حاضر سروس ججوں کو ڈکٹیشن دے رہا تھا اور وہ اس کی ڈکٹیشن قبول کر رہے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو شامت اعمال کا رجسٹر ہے اس میں ثاقب نثار کا نام بھی درج ہو گیا ہے، اور ثاقب نثار کے بیٹے کو تو خیر نوٹس ہو ہی گیا، وہ آڈیو لیک سکینڈل والے کیس میں، تو اس کا ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ مین ہمارے موضوعات ہیں، اور سر فہرست جو ہے وہ علیمہ خان کا بیان ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے اخبار نویسوں سے جو بات چیت کی وہ بڑی حد تک بے ربط تھی اور کچھ الجھی ہوئی تھی، اور عمران خان کی پریشانی کی دلالت کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ دراصل جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے تاکہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جایا جا سکے۔ اس میں ایک بات درست ہے اور ایک بات غلط ہے۔ فیض کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا رہا، فیض کو سزا ملنی ہے اور میکسیمم سزا ملنی ہے، اور اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا رہا۔ دوسری بات اس کی درست ہے کہ اس کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کئی لوگوں کو شاید یہ خیال ہے کہ جب تک سپریم کورٹ ملٹری کورٹس والا فیصلہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، عمران خان کو ملٹری کورٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا، تو انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ایک قانون اور بھی موجود ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی افسر حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوج کے خلاف، ادارے کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی سازش، کوئی بغاوت، کسی بھی قسم کے اس طرح کے اس نوعیت کے کسی بھی الزام میں پکڑا جائے اور اس کا کوئی سویلین پارٹنر ہو، تو دونوں کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا، دونوں کا کورٹ مارشل ہوگا، اور اس قانون کے تحت وہ سویلین والا قانون جو ہے، جو کہ عدالت سے مشروط ہے، وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ایک الگ سی چیز ہے، یعنی کہ ایسا فوجی افسر جو غداری، بغاوت، سازش کے الزام میں پکڑا جائے تو اس کا جو سویلین شریک کار ہے وہ مقناطیس سے جڑے لوہے کی طرح خود بخود وہ ملٹری ٹرائل کی کورٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا پھر کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ اس لیے اس امر میں اب کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کوئی امکانی بات نہیں ہے یا گمان کی بات نہیں ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ غالب امکان ہے، غالب امکان کی بات نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں علیمہ خان کی۔ اس نے بھی ملتی جلتی باتیں کی، فیض کی، وعدہ معاف، یہ فلانا ڈھمکانا، اور پھر کہا کہ عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں علیمہ خان کے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب اس سے مراد یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ اسے جیل میں کوئی گولی مار دے گا، یعنی کوئی آدمی جیل کے اندر داخل ہوگا اور عمران خان کو گولی مار کے قتل کر کے نکل جائے گا، ایسا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اور ان کا علیمہ خان کا اشارہ بھی اسی طرف نہیں ہے۔ علیمہ خان کا جو اشارہ ہے وہ اپنے زبان سے انہوں نے ادا نہیں کیا، اور وہ ظاہر بڑا سخت لفظ ہے۔ علیمہ خان کا اشارہ واضح طور پر اس بات کی طرف ہے کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے گی، پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور یہ باتیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ فیض اور عمران دونوں کو سزائے موت ہوگی۔ یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں اپنے پاس سے کوئی خبر نہیں دے رہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے گی یا فیض کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو سزائے موت ہوگی، اور علیمہ خان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے، اور اس چیز کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف، فیض کے خلاف جو شواہد آئے ہیں، جو اداروں کے پاس ثبوت آئے ہیں، جو بہت ساری معلومات اکٹھی ہوئی ہیں پہلے بھی، اور اب نئی معلومات بھی اکٹھی ہوئی ہیں،
تو اب تک میڈیا میں جو کچھ آیا ہے اور پبلک کو، ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو جو پتہ ہے وہ اس ذخیرے کا 10% بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو محض حملے سے آگے کی چیز ہے، اور اسی سازش کا ایک حصہ جڑا ہوا ہے جنرل فیض کی ڈکٹیشن والے معاملے سے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب مثلا جو بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں لیک ہو کر میڈیا تک بھی آ رہی ہیں، چاہے میڈیا ان کو ٹی وی پر چلائے یا نہ چلائے، لیکن میڈیا کے ذرائع تک وہ پہنچ رہی ہیں۔ مثلا یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ میاں والی ایئرپورٹ پر جو جہازوں کو، ایئر فورس کے جہازوں کو آگ لگائی گئی تھی، تو اس جہازوں کو آگ لگانے والا اسپیشل کیمیکل، ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے، وہ عمران خان نے خصوصی بندوبست کر کے افغانستان سے منگوایا تھا۔ اور یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ملٹری ایئرپورٹ پر جو حملہ تھا وہ کسی وقتی اشتعال کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ عمران خان کی ہدایت پر حملہ کیا گیا، اور وہ 2 جہازوں کو جو آگ لگائی گئی وہ عمران خان کی خصوصی ہدایت ہی نہیں بلکہ خصوصی حکم کے تحت ان جہازوں کو آگ لگائی گئی۔ اب آپ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات کا ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی ملک کی فوج کے اڈے پر پہنچ کر جہازوں کو آگ لگانے والے کو کیا سزا دی جاتی ہے، کیا اسے معافی دی جاتی ہے، یا اسے چند سال قید کی سزا ہوتی ہے، یا اسے عمر قید ہوتی ہے، یا اس سے آگے کی جا کر کوئی سزا ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سزا اس سے آگے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری معلومات ہیں جو میڈیا تک پہنچی ہیں، لیکن میڈیا انہیں نشر نہیں کر رہا۔ ہم بھی کچھ باتیں ہم تک بھی پہنچی ہے، ہم وہ نہیں بتا رہے، اور کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میڈیا تک بھی نہیں پہنچی ہیں، وہ صیغہ راز میں ہیں، اور وہ جب ملٹری کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل ہوگا، کورٹ مارشل ہوگا، تو اس وقت شاید وہ باتیں لیک ہو کر سامنے آئیں، اور لیک کی جاتی ہیں ایسی خبریں۔ ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹ یا کورٹ مارشل میں ڈے ٹو ڈے کارروائی کی رپورٹنگ نہیں ہوتی جس طرح عام عدالت میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ہوتی ہے کہ آج مقدمے کی سماعت یہ ہوئی، فلاں وکیل نے یہ کہا، استغاثہ نے یہ کہا، صفائی نے یہ کہا، جج نے یہ ریمارکس دیے، اور معاملہ اب جہاں تک پہنچا ہے۔ تو یہ ملٹری کو، یہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، اس کی کارروائی اس طرح سامنے نہیں آتی، لیکن یہ بڑی امید کی جا رہی ہے کہ بہت ساری خبریں، بہت سارے واقعات لیک ہو کر میڈیا تک پہنچیں گے، جس طرح کہ اب بھی کچھ خبریں میڈیا کی لیک ہو کر پہنچ رہی ہیں۔ تو معاملہ بہت آگے کا ہے، اور جو سامنے کا محاذ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے پچھلے 2 سال میں ہر جگہ پر، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کے خلاف کیس لڑے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اقدامات کیے، اور عمران خان نے اپنے منہ سے جو کچھ کہا کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، پاکستان کی فوج کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے، جہاں سری لنکا ہو جائے گا، جہاں خونی بغاوت آ جائے گی۔ وہ کل حسن کا جو کرن تھاپر کے ساتھ جو چیٹ پکڑی گئی، اس میں بھی اس نے کہا کہ یہ پاکستان میں خون انقلاب دستک دے رہا ہے اور بس آنے ہی والا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا اشارہ 9 مئی کی طرف تھا، اور یہ جو چیٹ ہوئی تھی یہ مارچ میں ہوئی تھی، مئی سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے۔ اور وہ بیچارہ کرن تھاپر تو انتظار ہی کرتا رہ گیا ہوگا کہ خونی انقلاب پاکستان میں اب آیا کہ تب آیا، اور پاکستان کو خونی غسل ہونے ہی والا ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ 9 مئی کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سارا جو خونی انقلاب تھا، اس کے مالیکیول، اس کے ایٹم توڑ کر اگلوں نے مختلف جیلوں میں بند کر دیے، اور جو اس کا جو بابائے ایٹم بم تھا وہ اب اڈیالہ جیل میں بند ہے، اور اب وہ بہت ہی زندگی کے نازک دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ اس پر الزامات اور اس پر جو کیسز کی سنگینی جو ہے اس کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس یا توشہ خانہ والا کیس یا دوسرے کیس کوئی اہمیت، کوئی معنی رکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ اتنا آگے چلا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو جنرل فیض کو پکڑا گیا ہے تو اس میں پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ صرف اب تک کی جو اس نے اقدامات کیے تھے وہ نہیں تھے، بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک پلان ان کا تیار تھا، اور وہ پلان تھا 8 فروری کے الیکشن کو کالعدم کرانا، جس کی طرف عمران خان نے خود کہا تھا کہ 2 مہینے میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ اس الیکشن کو اڑا دیں گے۔ 2 آپشن تھی، آپ کے علم میں ہیں۔ ایک آپشن یہ تھی کہ 8 فروری کا الیکشن میسو ریگنگ کا الزام لگا کر
سرے سے ہی کینسل کر دیے جائیں، یعنی کہ الیکشن کے پورے نتائج کالعدم اور پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ زمین بوس، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ پورے ڈھانچے کو اس طرح گرانے کے بجائے پی ٹی آئی کو 30-40 سیٹیں قومی اسمبلی کی دے دی جائیں، یعنی بجائے یہ کہ پورے کا پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دیا جائے، 30-40 سیٹوں پر سپریم کورٹ کے یہ 8 رکنی یا 5 رکنی جو بھی ہیں، یہ 8 رکنی تو میری اطلاع یہ ہے کہ وہ 8 رکن اب نہیں رہے، 8 رکن اب نہیں رہے، گنتی کم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سازش تھی کہ مختلف سیٹوں پر، یعنی جن کی گنتی 30 سے 40 کے درمیان ہوتی، وہاں پر مسلم لیگ کے امیدواروں کو ہرایا دکھایا جاتا کہ یہ ہار گئے ہیں، اور ان کی جگہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جیتا ہو ڈکلیئر کیا جاتا، جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی میجارٹی ہو جاتی اور حکومت خود بخود کولیپس ہو جاتی۔ پھر اس طرح سسٹم نہ گرتا لیکن حکومت گر جاتی۔ تو یہ دو آپشن تھے جو دونوں ہی ظاہر بیچ میں رہ گئے۔ تو اس سلسلے میں جو پلان بنا تھا اس میں پی ٹی آئی یعنی جنرل فیض، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیڈر اور کچھ حاضر سروس ریٹائرڈ جج اور افسر شامل تھے، گنتی کے لوگ تھے جو آن بورڈ تھے۔ اس کے تحت جنرل فیض نے، یہ بات جو ریکارڈ پر آ گئی ہے تحقیقات کے دوران، جنرل فیض نے عمران خان کو یقین دلایا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے ججوں سے یہ فیصلہ لے لوں گا۔ اب الفاظ پر غور کیجئے کہ میں سپریم کورٹ کے ججوں سے یہ فیصلہ لے لوں گا، یعنی الیکشن کو ختم کرانے والا، چاہے آپشن وہ ہوتی پورے کا پورا الیکشن ختم، اور چاہے آپشن یہ ہوتی کہ 30 سے 35-40 سیٹوں پر پی ٹی آئی کو جتوایا جائے۔ دونوں آپشن میں سے جو بھی قابل عمل ہوتی اس پر میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججوں سے لے لوں گا۔ تو جنرل فیض کو یہ کیسے پتہ تھا کہ یہ میں ان ججوں سے فیصلہ لے لوں گا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈکٹیشن دے رہا تھا، اور یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے بلاگر سے یہ سنا ہوگا، خاص طور پر ایک جج صاحب کے پی آر او ہیں حسنات صاحب، ان سے اسد طور صاحب، ان کے آپ نے بلاگ سنے ہوں گے، اب بھی وہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ اکتوبر میں یہ اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے اور یہ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو ان تک یہ پلان جو تھا یہ خود جج صاحب نے، کیونکہ جس جج کے وہ پی آر او ہیں انہی جج صاحب نے یہ لیک کیا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو خصوصی سیٹیں دینے کا فیصلہ تھا وہ ایک جج صاحب نے خاص طور پر 3 ولاگرز کو اور 2 ٹی وی اینکرز کو، محمد مالک سمیت، یہ روایت کیا جاتا ہے کہ فیصلہ ایک دن پہلے بلکہ 2 دن پہلے ان کو یہ فیصلہ پہنچا دیا گیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور محمد مالک نے تو اپنے ٹی وی پروگرام میں وہ سارا فیصلہ نشر بھی کر دیا تھا کہ فیصلہ اس طرح آ رہا ہے، اور 8-5 کی تعداد سے آ رہا ہے، یعنی 8 اکثریتی جج ہوں گے اور 5 اس سے اختلاف کرنے والے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل محمد مالک کو کس نے بتائی؟ ظاہر ہے کسی نجومی نے تو نہیں بتائی، اور نہ ہی یہ کوئی کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ جو بعض اوقات وزیر خود ہی اپنے تعلق رکھنے والے رپورٹروں کو بریفنگ دے دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کابینہ میں یہ خفیہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ پھر وہ جو رپورٹر وہ اخبارات میں یا ٹی وی پر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلا دیتے ہیں کہ ذرائع سے معلوم یہ ہوا ہے کہ کابینہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ کابینہ کے اندر رپورٹرز کا کوئی جاسوس نہیں ہوتا، نہ ہی رپورٹرز کا کوئی مائک ہوتا ہے۔ یہ کابینہ کا وزیر خود حکومتی کنسنٹ سے ایک خبر لیک کر دیتا ہے جس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ججوں کا فیصلہ کبھی لیک نہیں ہوتا۔ اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ محمد مالک نے اور یہ حسنات ملک وغیرہ نے 3-4 جو بلاگر تھے اور پی آر او تھے ان جج صاحب کے، انہوں نے یہ فیصلہ ایک دن پہلے لیک کر دیا اور پبلک کو بتا دیا کہ 8-5 سے فیصلہ آ رہا ہے، اور فیصلہ یہ آ رہا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ فیصلہ سنی کونسل کے حق میں نہیں آ رہا، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہا، جو کہ فریق ہی نہیں تھی۔ تو انہی جج صاحب نے پھر اپنے ان پی آر او حضرات کو بتایا، اور انہوں نے اپنے ولاگز میں بتایا، اور پھر ٹی وی اینکرز نے بھی مختلف گول مول طریقے سے یہ بات کر دی کہ اکتوبر میں یہ جج جو ہیں یہ 8 فروری کے الیکشن کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے پیچھے تھا یہ جنرل فیض،
جس نے عمران خان کو یہ کمٹمنٹ دی، یہ وعدہ دیا، یہ یقین دلایا کہ میں ان ججوں سے اس طرح کا فیصلہ لے لوں گا۔ اب یہ 8 جج کہاں کھڑے ہیں، یا کم سے کم ان میں جتنے 5 ہیں وہ جج کہاں کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ان کی بھل صفائی ہوگی، یہ جواب جو ہے وہ آپ کو چند روز تک مل جائیں گے۔ تو ناظرین، ثاقب نثار کا نام بھی شامت اعمال والے رجسٹر میں آ گیا ہے، کیونکہ اس کے خلاف شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات میں گھٹنوں تک ملوث ہے، گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، گھٹنوں تک غرق ہے۔ بے شمار اس کے جرائم ہیں ثاقب نثار کے، لیکن یہ ٹاپ سٹی والا کیس اس کے گلے پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ مثلاً مختلف مواقع پر اس نے ججوں کو مشورے دیے، حاضر سروس ججوں کو، کہ فیصلہ اس طرح سے لکھنا، یہ پوائنٹ لکھنا، خاص طور پر وہ فیصلہ جس میں منیب اختر اور بندیال نے آئین کو ری رائٹ کرتے ہوئے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور وہ ان کی بدقسمتی کہ پھر خود ہی انہوں نے اسمبلی توڑ دی، پھر معاملات پی ٹی آئی کے ہاتھ سے بھی نکل گئے، بندیال کے ہاتھ سے بھی نکل گئے۔ تو اس میں بھی ثاقب نثار ملوث تھا، اور ثاقب نثار اور کئی معاملات میں ملوث تھا، جن کی تفصیل گاہے گاہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ فلاں فلاں مسئلے میں ملوث رہا ہے۔ لیکن سر دست جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ٹاپ سٹی کے اسکینڈل میں ہے، اس میں یہ پھنسا ہوا ہے، اور اس نے جو اربوں کی حرام کی کمائی ہے وہ ایسی تو نہیں کمائی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی بیٹی کی شادی پر اربوں روپے خرچ ہوئے تھے، کئی کروڑ روپے کا تو دلہن کا لباس تھا۔ اتنی دولت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اور اس کا جو چور بیٹا ہے نجم الثاقب، وہ آڈیو اسکینڈل میں اب اس کی بھی طلبی ہو گئی ہے، اس کو بھی نوٹس ہو گیا، اس کو بلا لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گرین کارڈ ہولڈر بابر ستار نے از خود نوٹس لے کر، جو کہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا، وہ اس آڈیو لیک ہونے کا نوٹس لیا تھا، اور حکومت کو یعنی رگڑ کر رکھ دیا تھا، اور کہا تھا کہ حکومت کون ہوتی ہے کہ یہ فون ٹیپ کرے، یعنی بجائے یہ کہ وہ نجم الثاقب کی چوری جو پکڑی گئی ہے اس پر کوئی ایکشن ہوتا، الٹا حکومت کے خلاف ایکشن ہو گیا، اور نجم الثاقب کو اس نے کلین چٹ دے دی معاف۔ تو اب سپریم کورٹ نے حکومت کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس گرین کارڈ ہولڈر کے فیصلے کے خلاف اپیل کی، تو اس پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا، اسے از خود نوٹس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، 190 کے اختیار کے تحت وہ آگے یعنی اس کو توڑا ہے اس نے۔ اور اس بات پر افسوس بھی ظاہر کیا گیا کہ ایک اسکینڈل آیا، ایک آڈیو لیک ہوئی، اور بجائے یہ کہ اس کے بارے میں سچ کا پتہ چلایا جاتا، سچ کا رستہ روک دیا گیا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سارا پروسیس روکا، اور الٹا پارلیمنٹ کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، اور اس کے بعد جب یہ بندیال کی کورٹ میں معاملہ آیا تو انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا، اور اسٹے آرڈر دینے کے بعد وہ اس پہ رکھ کر بھول گئے، اس کیس کی سماعت ہی نہیں کی۔ یہ ساری باتیں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی ہیں، جنہوں نے گرین کارڈ ہولڈر کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور یوں اب یعنی اس کو بھی نوٹس ہو گیا ہے نجم الثاقب کو۔ اور سپریم کورٹ میں اب جو معاملہ چلے گا وہ تو الگ چلے گا، لیکن میں نے جو کل اطلاع دی تھی میں وہ دوبارہ دہراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نجم الثاقب کے خلاف بہت سارا مواد کمپائل ہو چکا ہے، اور اس کی شامت باپ سے پہلے آئے گی۔ ویسے تو باپ زیادہ گورا ہے، یہ کم گورا ہے، لیکن شامت چونکہ پہلے اس کی آئے گی، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے یہ باپ سے زیادہ گورا نکلا۔ پہلے اس کی شامت آئے گی، ثاقب نثار کی شامت بعد میں آئے گی، اور ثاقب نثار اکیلے کی نہیں آئے گی، پوری عدلیہ میں بھل صفائی ہوگی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔